مسیح یسوع کے زندہ جلالی اور پرفضل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ آج میری طرف سے، میرے خاندان کی طرف سے، چرچ انتظامیہ کی طرف سے آپ سب کو عید قیامت المسیح مبارک ہو۔ آج کا جو ہمارا حوالہ ہے وہ بائبل اقدس میں سے نئے عہد نامے میں سے پالوس رسول کا خط افسیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا پہلا باب، اس کی 19 سے 23 آیات ہم تلاوت کریں۔ خداوند کے زندہ پاک کلام میں یوں بیان ہے، اور ہم ایمان لانے والوں کے لیے اس کی بڑی قدرت کیا ہی بے حد ہے، اس کی بڑی قوت کی تاثیر کے موافق جو اس نے مسیح میں کی، جب اسے مردوں میں سے جلا کر اپنی داہنی طرف آسمانی مقاموں پر بٹھایا، اور ہر طرح کی حکومت اور اختیار اور قدرت اور ریاست اور ہر ایک نام سے بہت بلند کیا، جو نہ صرف اس جہاں میں بلکہ آنے والے جہانوں میں بھی لیا جائے گا، اور سب کچھ اس کے پاؤں تلے کر دیا، اور اس کو سب چیزوں کا سردار بنا کر کلیسیا کو دے دیا۔ یہ اس کا بدن ہے اور اسی کی معموری ہے، جو ہر طرح سے سب کو معمور کرنے والا ہے۔ خدا ان کے کلام کے پڑھیں اور سن جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ آئیں ہم دعا کریں، آنکھیں بند کریں گے اور خدا سے اس کا پاک روح مانگیں گے۔ آنکھیں بند کیجئے، دعا کریں گے۔ مہربان باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے اپنے اکلوتے بیٹے کو اس جہاں میں بھیجا تاکہ وہ ہمارا فدیہ دے، اور ہم اس کے فدیے کے عوض تیرے بیٹے اور بیٹیاں بن گئے ہیں، تیرے بیٹے کے خون خریدے ہیں۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ آج ہم ایمان رکھتے ہیں تیرے بیٹے کے اس وعدے پر جو وہ کرتا ہے کہ میں تم کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، میں تم کو یتیم نہیں چھوڑوں گا، بلکہ ایک مددگار تمہارے درمیان بھیجوں گا۔ ہمارا ایمان ہے کہ وہ مددگار آج ہمارے درمیان ہے۔ ہم جب تیرے کلام کو سیکھتے ہیں تو باپ ہمارے ذہنوں کو روشن کر، تاکہ ہم اس لائق ہوں کہ تیرے کلام اقدس کو سیکھیں، سمجھیں اور تیرے نام کو جلال دینے کا واسطہ کریں۔ یسوع کے نام میں آمین۔ مسیح یسوع آج کے دن ریزریکشن ڈے پر مردوں میں سے جی اٹھا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ وہ آج کے دن ہماری خاطر مردوں میں سے جی اٹھا اور باپ کی دائنی طرف جا بیٹھا۔ وہ جب باپ کی دائنی طرف بیٹھا ہے تو وہ آج ہمارے لیے کیا کر رہا ہے؟ وہ اپنے لوگوں کے لیے فکر کر رہا ہے، وہ اپنے لوگوں کی پرواہ کرتا ہے، وہ اپنے لوگوں کے لیے باپ سے شفاعت کر رہا ہے۔ وہ ہمارے دشمنوں کو اپنے پاؤں کی چوکی کے تلے کر کے نیست کر رہا ہے۔ وہ آج کے دن آسمان پر ہمارے لیے جگہ تیار کر رہا ہے۔ یہ کچھ باتیں ہیں جو آج کے پیغام میں ہم سیکھیں۔ پہلی بات، وہ اپنے لوگوں کی فکر کرتا ہے۔ اس کا بیان ہمیں نئے عہد نامے میں ملتا ہے۔ جب سبت کے اگلے دن صبح سویرے سلومی، مریم اور کچھ عورتیں قبر پر جاتی ہیں تاکہ یہودی دستور کے مطابق وہ وہاں پر خوشبوجات رکھیں، خوشبوئیں لگائیں۔ ہم دیکھتے ہیں مرکز کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 16 باب، کہ کچھ عورتیں کچھ خوشبوجات لے کر گئی تاکہ وہ اس پر ملیں۔ جب وہ وہاں پہنچتی ہیں تو وہاں پر خدا کا فرشتہ موجود ہوتا ہے اور انہیں مسیح یسوع کا پیغام دیتا ہے۔ وہ ان سے کہتا ہے، تم یسوع ناصری کو جو مصلوب ہوا تھا ڈھونڈتی ہو، وہ جی اٹھا ہے، وہ یہاں نہیں ہے،
دیکھو یہ وہ جگہ ہے جہاں انہوں نے اسے رکھا تھا۔ وہ ان کے ڈر کو، ان کے خوف کو، ان کی پریشانی کو دور کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو اس پر ایمان رکھتے تھے، جب وہ مصلوب کیا گیا تو وہ ڈر گئے، وہ پریشان ہو گئے، شاگرد تتر بتر ہو گئے ہیں، ایماندار دور ہو چکے ہیں ایک دوسرے سے، کہ وہ جو ہمیں کھانا کھلاتا تھا، وہ جو ہماری حفاظت کرتا تھا، وہ جو ہمیں تعلیم دے رہا تھا، وہ جو ہمیں بیماریوں سے نجات دیتا تھا، چھٹکارا دیتا تھا، مخلصی دیتا تھا، اسے رومیوں نے مصلوب کر دیا۔ کچھ شاگرد ڈرے ہوئے ہیں، خاص کر پطرس بڑا مایوس ہے، کیونکہ مسیح یسوع نے عید فصح کی رات اس سے کہا تھا کہ تو میرا انکار کرے گا، مگر اس نے بڑی شدت سے، بڑے جوش کے ساتھ، بڑا جذباتی ہو کر کہا کہ میں مرنا پسند کروں گا مگر تیرا انکار نہیں کروں گا۔ مگر جب وقت آیا تو اس نے مسیح کا انکار کیا، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بلکہ 3 بار انکار کیا۔ اور جب مرغ نے بانگ دی تو اسے یاد آیا کہ یسوع نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ تو میرا انکار کرے گا۔ وہ ڈرا ہوا ہے، وہ مایوس ہے کہ میں نے ایسا گناہ کیا ہے، میں جو اس کے ساتھ رہتا تھا، جس سے وہ محبت کرتا تھا، میں جو پانی پہ چل اٹھا تھا اس کے کہنے پر، آج میں نے اس کا انکار کیا ہے، وہ اب مجھ سے ناراض ہے۔ مگر مسیح یسوع آج بھی اس کی فکر کرتا اور اپنے فرشتے کے ذریعے اسے پیغام دے رہا ہے۔ تم جا کر اس کے شاگردوں اور پطرس سے کہو کہ وہ تم سے پہلے گلیل کو جائے گا، تم وہیں اسے دیکھو گے جیسا اس نے تم سے کہا۔ وہ خاص پطرس کو مخاطب کرتا ہے اور اس کو پیغام بھیج رہا ہے کہ تم اسے ملو گے، وہ تمہارے درمیان موجود ہوگا، وہ جو مر گیا تھا وہ جی اٹھا ہے، وہ آج آپ کی، میری، ہم سب کی فکر کرتا ہے۔ ہم جو اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، تو وہ آج ہمارے درمیان آ جاتا ہے اور ہمیں کہہ رہا ہے مت ڈر، مت گھبرا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ شاگرد جو سہمے ہوئے ہیں، جو ڈرے ہوئے ہیں اور ایک کمرے میں اپنے آپ کو انہوں نے بند کر رکھا ہے اور دعا میں مشغول ہے، وہ ان کے درمیان آ جاتا ہے اور انہیں کہتا ہے ڈرو مت، خوف نہ کرو، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ آج ہمیں بھی کہہ رہا ہے کہ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ۔ وہ آپ سے، ہر ایک سے آج کے دن مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ تم خوفزدہ نہ ہو، تم گھبراؤ مت، دنیاوی مشکلوں سے، پریشانیوں سے، فکروں سے، الجھنوں سے، دشواریوں سے پریشان حال مت ہو جاؤ، کیونکہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ آج آسمان پر بیٹھ کر، باپ کی داہنی طرف بیٹھ کر اپنے لوگوں کی فکر کر رہا ہے۔ وہ آج ہماری فکر میں باپ سے گفتگو کر رہا ہے اور ہماری سفارش کر رہا ہے کہ دیکھ اے باپ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں میں نے اپنے خون سے خریدا ہے اور اپنے خون سے خرید کر اپنے بہن بھائی بنا لیا اور تیرے بیٹے بیٹیاں بنا لیا۔ آج یہ تیرا کلام سن رہے ہیں اور یہ میرے منہ کے الفاظ ہیں۔ مسیح یسوع یہ باپ سے کہہ رہا ہے کہ یہ میرے منہ کے الفاظ ہیں کہ جو میرا کلام سنتے ہیں وہی میرے بہن بھائی ہیں۔ تو ہم سب اس کے بہن بھائی ہیں اور وہ آسمان پر آج کے دن ہماری سفارش کر رہا ہے، ہماری شفاعت کر رہا ہے۔ شفاعت کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے بائبل کی زبان میں، اس کا مطلب ہے جذبات کے ساتھ بات کرنا، دلیلوں کے ساتھ بات کرنا، خدا کے سامنے ہمارا مقدمہ پیش کر رہا ہے یسوع مسیح۔ وہ خدا سے ہمارے لیے سفارش کر رہا ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھیے رومیو کے نام پالوس رسول کا خط، رومیو کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 8 باب، اس کی
34 اور 33 اور 34 آیت میں، خدا کے برگزیدوں پر کون نالش کرے گا؟ خدا وہ ہے جو ان کو راست باز ٹھہراتا ہے۔ ہم مسیح یسوع کے خون سے راست باز بن جاتے ہیں، ہم اس کے خون خریدے لوگ ہیں، ہم پر کوئی نالش نہیں ہو سکتا۔ کون ہے جو مجرم ٹھہرائے گا؟ مسیح یسوع وہ ہے جو مر گیا بلکہ مردوں میں سے جی بھی اٹھا اور خدا کی داہنی طرف ہے اور ہماری شفاعت بھی کرتا ہے۔ آج وہ مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد آسمان پر ہماری شفاعت کر رہا ہے، ہمارے لیے خدا سے بات کر رہا ہے، ہمارے لیے خدا کو دلیلیں دے رہا ہے کہ یہ میرے لوگ ہیں، یہ میرے بہن بھائی ہیں، تیرے بیٹے بیٹیاں ہیں، تو ان پر نگاہ کر۔ وہ آج ہمارے لیے فکر مند تو ہے، مگر وہ آج ہمارے لیے ہماری سفارش بھی باپ سے کر رہا ہے کہ میرے لوگوں کی مشکلوں کو دیکھ، میرے لوگوں کی تکلیفوں کو دیکھ، میرے لوگوں کے مسئلوں کو دیکھ، انہیں حل کر دے۔ وہ ہمارے لیے باپ سے دلیل کے ساتھ بڑے جذبات سے بات کر رہا ہے۔ عبرانیوں کے نام خط میں خدا کا بندہ اس کے 7 باب 22 سے 25 آیات میں یوں بیان کرتا ہے، اور اس لیے یسوع ایک بہتر عہد کا ضامن ٹھہرا۔ بہتر عہد کا ضامن یعنی وہ ہمارا ضمانتی ہے، اور چونکہ موت کے سبب سے قائم نہ رہ سکتے تھے، اس لیے وہ تو بہت سے کاہن مقرر ہوئے، مگر چونکہ یہ ابد تک قائم رہنے والا ہے، اس لیے اس کی کہانت لازوال ہے۔ اسی لیے جو اس کے وسیلہ سے خدا کے پاس آتے ہیں وہ انہیں پوری پوری نجات دے سکتا ہے، کیونکہ وہ ان کی شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے۔ وہ ہماری شفاعت کے لیے باپ کے پاس بیٹھا ہے۔ وہ ایسا کاہن ہے جو عبدالآباد جیتا اور سدا سلطنت کرتا ہے۔ وہ باپ کی داہنی طرف بیٹھ کر ہمارے لیے باپ سے بات کر رہا ہے۔ مسیح یسوع ہمارے لیے دعا کر رہا ہے۔ مسیح یسوع ہماری حفاظت کے لیے، ہماری شریر سے پناہ کے لیے، ہماری خوشی کے لیے، ہمارے اتحاد کے لیے آج خدا باپ سے بات کر رہا ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ نکالیے یوحنا رسول کا انجیلی بیان، اس کا 17 باب، اس کی 11 سے 15 آیات میں ہمیں یسوع کی دعا نظر آتی ہے۔ یسوع مسیح فرماتے ہیں، میں آگے کو دنیا میں نہ ہوں گا، مگر یہ دنیا میں ہے اور میں تیرے پاس آتا ہوں۔ باپ سے کہہ رہا ہے کہ یہ اس دنیا میں ہے مگر میں تیرے پاس آتا ہوں۔ اے قدوس باپ، اپنے اس نام کے وسیلہ سے جو تو نے مجھے بخشا ہے، ان کی حفاظت کر تاکہ وہ ہماری طرح ایک، وہ ہمارے اتحاد کے لیے باپ سے کہہ رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اے باپ، تو نے مجھے نام بخشا ہے، اس نام کے وسیلہ سے ان لوگوں کو ایک کر دے، جیسے میں تیرے ساتھ متفق ہوں ویسے ہی یہ سب بھی متفق ہو جائیں، اور جب تک میں ان کے ساتھ رہا، میں نے تیرے اس نام کے وسیلہ سے جو تو نے مجھے بخشا ہے ان کی حفاظت کی، میں نے ان کی نگہبانی کی، اور ہلاکت کے فرزند کے سوا ان میں سے کوئی ہلاک نہ ہو، تاکہ کتاب مقدس کا لکھا پورا ہو۔ لیکن اب میں تیرے پاس آتا ہوں اور یہ باتیں دنیا میں کہتا ہوں تاکہ میری خوشی انہیں پوری پوری حاصل ہو۔ میں تیرا کلام انہیں پہنچا دیا، اور دنیا نے ان سے دعوت رکھی، اس لیے کہ جس طرح میں دنیا کا نہیں وہ بھی دنیا کے نہیں۔ میں یہ درخواست نہیں کرتا کہ تو انہیں دنیا سے اٹھا لے، بلکہ یہ کہ اس شریر سے ان کی حفاظت کر۔
خدا کا کلام ہمیں عطا کر رہا ہے کہ مسیح یسوع باپ سے درخواست کر رہا ہے، باپ سے دعا کر رہا ہے کہ تو نے اپنی حفاظت میں رکھ۔ وہ ہمیں شریر سے پناہ دلا رہا ہے، وہ باپ سے سفارش کر رہا ہے کہ اپنے فرشتے بھیج تاکہ وہ ان کی حفاظت کریں۔ وہ ہماری خوشی چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم سب متحد ہو جائیں، ہم سب ایک ہو جائیں اور ہمیشہ اس کی حضوری میں کھڑے رہیں، اس کی حضوری میں جھکے رہیں، اس سے فریاد کریں، اور وہ ہماری فریاد کو باپ تک پہنچاتا ہے۔ وہ آج کے دن ہماری سفارشات کو باپ تک پہنچا رہا ہے۔ زندہ مسیح ہماری فکر کر رہا ہے، وہ ہماری پرواہ کرتا ہے، وہ ہماری شفاعت کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمارے دشمنوں کو، اپنے دشمنوں کو اپنے پاؤں کی چوکی کے نیچے کر رہا ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ نکالیے پہلا کرنتھیوں اس کا 15 باب، اس کی 20 سے 26 آیات میں یہ بیان ہے کہ وہ جی اٹھا ہے، وہ پہلا پھل ہے، وہ موت پر فاتح ہونے والی پہلی شخصیت ہے جو مردوں میں سے جی اٹھا، جو چلا کر کہہ رہا ہے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا، تیری فتح کہاں رہی، دیکھ موت فتح کا لقمہ بن گئی۔ آج وہ ہمیں بھی مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد یہ چاہتا ہے کہ ہم سب بھی موت پہ فاتح ہو جائیں۔ پالوس رسول کا خط کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام، پہلا کرنتھیوں اس کا 15 باب، اس کی 20 سے 26 آیات۔ لیکن فی الواقعہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور جو سو گئے ہیں ان میں پہلا پھل ہوا، کیونکہ جب آدمی کے سبب سے موت آئی تو آدمی ہی کے سبب سے مردوں کی قیامت بھی آئی۔ اور جیسے آدم میں سب مرتے ہیں ویسے ہی مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے۔ جو مسیح میں ہیں وہ ہمیشہ کی زندگی پائیں گے، لیکن ہر ایک اپنی اپنی باری سے۔ پہلا پھل مسیح، پھر مسیح کے آنے پر اس کے لوگ، جب مسیح آئے گا تو اس کے لوگ ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے۔ اس کے بعد آخرت ہوگی، اس وقت وہ ساری حکومت اور سارا اختیار اور قدرت نیست کر کے بادشاہی کو خدا یعنی باپ کے حوالے کر دے گا، کیونکہ جب تک وہ سب دشمنوں کو اپنے پاؤں تلے نہ لے آئے اس کی بادشاہی کرنا ضرور ہے۔ سب سے پچھلا دشمن جو نیست کیا جائے گا وہ موت ہے۔ وہ سارے دشمنوں کو اپنے پاؤں کی چوکی کے نیچے کر دے گا اور انہیں نیست و نابود کر دے گا۔ وہ اپنے دشمنوں کو نیست کرنے کے لیے آئے گا، اور بادشاہی ہمیشہ کے لیے باپ کے پاس ہوگی، اور وہ باپ کی دائیں طرف تخت پر بیٹھے گا، جہاں سے وہ مردوں اور زندوں کی قیامت کے لیے جلد آئے گا۔ یہ ہم سب کا ایمان۔ ہمارا یسوع آج آسمانی مقاموں پر ہمارے لیے مقام تیار کر رہا ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو یوحنا رسول کا انجیلی بیان اس کا 14 باب، اس کی پہلی چند آیات میں مسیح یسوع کا وعدہ ہے جو ہم سب کے لیے ہے۔ وہ آج آسمان پر ہمارے لیے جگہ تیار کیے کر رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ جب ہم یہاں سے جائیں تو باپ کے اپنی مکانوں میں جگہ پائیں۔ تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خداوند پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں چاہتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں۔ اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم سب باپ کے اپنے مکانوں میں ہمیشہ کی زندگی پائیں اور ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔